بس ختم کر چکا مجلس، 2-4 منٹ ٹائم ہے اور بس ختم ہو جائے گی، بس منت کر رہا ہوں۔ اب زمانہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، نصاب بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں۔ مسجدوں کے میں خطبوں میں آپ نہیں جاتے، مجالس میں ساری باتیں نہیں ہوتی۔ ایک منت میری یہ ہے، جب گھر جاؤ نا، گھر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینے پہ سلا کے کہانی کے رنگ میں انہیں سنایا کرو۔ اب تو چونکہ ٹی وی بھی آ گئے، پھر یہ بدبخت موبائل بھی آ گیا، کسی کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ بڑا قریبی دوست کسی کے پاس چلا جائے نا، سال کے بعد ملے تو 2-4 منٹ حال احوال پرسی ہوتی ہے۔ احوال پرسی کے بعد بچے ٹھیک ہیں، گھر میں خیریت ہے، ٹھیک ہو، کاروبار ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فیس بک پہ ہوتا ہے، یہ اپنی فیس بک پہ ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم اپنے بزرگوں سے رات کو سوتے سوتے کہتے تھے اماں کہانی سناؤ، ہوتا تھا نا، جھانگے چی ہوندہ ہی اماں، دادی اماں بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، کسی شعر کی، کسی شہر کی، کسی بادشاہ کی کہانیاں سناتے تھے۔ پھر وہ بچے کہانی سنتے سنتے سو جاتے تھے۔ میں منت کر رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا ٹائم نکالیں، اپنے بچوں کو سینے پہ سلاؤ، انہیں کہانی کے رنگ میں سناؤ۔ ایک مدینہ تھا، وہاں ایک محمد رہتا تھا، بادشاہ تھا محمد، اللہ نے اس کو ایک بیٹی عطا کی تھی۔ کہانی کے رنگ میں سناؤ، بیٹے کو بیٹی کو سینے پہ سلا کے کہو۔ وہ جو بیٹی تھی نا، اس کی عمر 18 سال تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، موت پہ ماتھے پر موت کی پٹی باندھے رکھتی تھی، دیواروں کا سہارا لے لے کے چلتی تھی۔ کبھی کبھی بابا کی قبر پہ آ کے کہتی تھی بابا تیرے بعد کوئی اتنے مصائب آئے، انہیں کہانی سنایا کرو نا۔ پھر کہا کرو وہ جو ایک بیٹی تھی نا، اللہ نے اس کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، ہاں اس بیٹی کا اپنا مقدر، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر، ایک کے جنازے پہ تیر لگے۔ یہ بچہ ہے نا، اسے ان کہانیوں کی سمجھ نہیں آئے گی نا، بچہ ہے نا، اسے بڑوں کی کہانی سمجھ نہیں آئے گی نا، پھر اسے کہانی کے رنگ میں بچوں کی کہانی سنا۔ وہ جو بیٹی کا ایک چھوٹا بیٹا تھا نا، اللہ نے اسے بیٹے بھی دیے تھے، اللہ نے اسے بیٹی بھی دی تھی، ہاں جو بیٹے دیے تھے نا وہ بڑے تھے، کوئی سجاد تھا، کوئی اکبر تھا، جو بیٹیاں تھیں کوئی فاطمہ کبریٰ تھی، ہاں اسے ان کی کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ انہیں بتانا اللہ نے اسے 2 چھوٹے چھوٹے بچے دیے تھے، ایک 4 سال کی سکینہ، ایک 6 مہینے کا علی اصغر تھا۔ اس بچے میں ذرا اور محبت بڑھے گی، بتانا تھی 4 سال کی سکینہ۔ ظلم وہ سارے برداشت کیے جو زینب کبریٰ نے برداشت کیے، اگر زینب کبریٰ کی چادر چھنی، اس بچی کی کا مکنا چھنا، اگر ظالموں نے بی بی کو تازیانے مارے، اس بچی کو تماچے مارے، بی بی کو بے پلانہ شتر پہ بٹھایا، اسے گھوڑوں کے پیچھے دوڑایا، تھی 4 سال کی۔ بس ایک جملہ، آپ کی زحمت تمام، عزادارو اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ میں نے بڑی کوشش کی مقتل سے کتابوں سے تلاش کرنے کی، مجھے نہیں ملا کہ میرے آقا نے امام سجاد نے اپنی بہن کو دفن کیسے کیا، مجھے نہیں ملا اٹھا کے کیسے لے گئے، مجھے مقتل میں نہیں ملا۔ یہ روایت ملی، میرے استاد بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ تمہیں شام لے جائے، غریبوں والا قبرستان ہے۔
اس قبرستان میں قبر تھی بی بی سکینہ کی، اس قبرستان کا ایک مجاور تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک رات ایک بیٹی کو خواب آیا، میں سید زادی ہوں، میری قبر کو پانی خراب کر رہا ہے، اپنے باپ سے کہے میری قبر کہیں اور بدلے۔ دوسری رات دوسری بچی کو خواب آیا، تیسری رات تیسری بچی کو خواب آیا۔ یہ تینوں بچیاں باپ کے پاس گئیں، بابا کوئی سید زادی ہے، اس کی قبر خراب ہو رہی ہے۔ علاقے کے سید علماء کو بلایا گیا، علماء کی نگرانی میں جب قبر کھودی گئی، عزادارو لحد قبر سامنے آئی، بچیاں آ گئیں، بابا پیچھے ہٹ جا، علماء پیچھے ہٹو۔ یہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں، ہم قبر میں جائیں گے۔ تینوں بچیاں لحد میں اتری، تھوڑی دیر بعد منہ پہ ماتم کرتی ہوئی باہر نکلی، باپ کے دامن سے لپٹ گئی۔ بابا یہ تو کہتی تھی میں سید زادی ہوں، یہ تو کوئی قید نہ ہے، ہاتھوں میں رسیاں، پرانا قمیض پہنا ہوا، ہائے سجاد اتنا غریب ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين